اور اب قومی اسمبلی سے آپ مناظر بھی سامنے آئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے زیر صدارت شروع ہو چکا ہے. محسن نقوی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو بھی منا لیا گیا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں. آپ قومی اسمبلی سے یہ براہ راست مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر خزانہ اورنگزیب بھی اس وقت اسمبلی اجلاس میں موجود ہے. اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بجٹ بھی پیش کیا جائے گا جو آپ کو براہ راست دکھایا جائے گا. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے. آپ قومی اسمبلی کے اس وقت براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف اور اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی اسمبلی میں موجود ہے. آپ مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ کو بتاتے چلے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع ہو گیا ہے جس کے براہ راست مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہے اور ان کے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اجلاس میں موجود ہے. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے جس کے مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بجٹ تقریر کی جائے گی وزیر خزانہ کی جانب سے اور باقاعدہ طور پر بجٹ پیش کیا جائے گا. آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. اس وقت بلاول بھٹو زرداری بھی قومی اسمبلی میں موجود ہے. ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی اسمبلی میں موجود ہے. اس سے پہلے خبر سامنے آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے علامتی طور پر بجٹ اجلاس میں شرکت کی جائے گی. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسمبلی کے براہ راست مناظر بجٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے. اور اس وقت اسمبلی اجلاس کے براہ راست مناظر آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی منا لیا گیا. اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے بھی بلاول بھٹو زرداری کو منانے کی کوشش کی گئی اور اب جو ہے محسن نقوی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو منا لیا گیا. اور وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو اپنے ساتھ لے گئے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس وقت قومی اسمبلی اجلاس میں موجود ہے. اور اس وقت براہ راست مناظر آپ قومی اسمبلی سے اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس وقت بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں موجود ہیں. ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی براجمان ہے. آپ اس وقت مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے رہنما بھی اس وقت جو بجٹ اجلاس کیا ہے اس میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار بھی اسمبلی اجلاس میں موجود ہے. اس وقت براہ راست مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے اور آج جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ کی جانب سے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے تحفظات سامنے آئے تھے اور ایم کیو ایم کی جانب سے بھی تحفظات سامنے آئے تھے. ان دونوں کو منایا گیا اور اب پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے منا لیا گیا اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے اہم کردار ادا کیا گیا اور بلاول بھٹو زرداری کو وہ منا کے قومی اسمبلی میں لے آئے. اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ قومی اسمبلی میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے وفاقی وزراء بھی قومی اسمبلی اجلاس میں پہنچ چکے ہیں اور قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت شروع ہو چکا ہے. اور آپ مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری بھی اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہے. اس وقت بجٹ اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت شروع ہو چکا ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی قومی اسمبلی اجلاس میں موجود ہے. اس سے پہلے ایم کیو ایم کی جانب سے بھی تحفظات سامنے آئے تھے. ان کے تحفظات دور کیے گئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ علامتی طور پر اسمبلی اجلاس میں ہم شرکت کریں گے اور اس کے بعد ان کو منانے کی کوشش کی گئی. اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہیں وہ وفد کے ہمراہ پہنچے بلاول بھٹو زرداری کی چیمبر لیکن وہ بلاول بھٹو زرداری کو منانے میں ناکام رہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہے وہ طلال چودھری کے ساتھ ان کے چیمبر گئے, ان کو منا کر اسمبلی لے آئے اور اب بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اسمبلی میں موجود ہے. ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی اسمبلی میں موجود ہیں اور اس وقت براہ راست مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. بجٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے اور قومی اسمبلی کا اس وقت بجٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے اور ارکان اسمبلی بھی بڑی تعداد میں اس وقت اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جائے گا اور اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور ان کے ساتھ امیر مقام براجمان ہے. آپ براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں. قومی اسمبلی سے بجٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی قومی اسمبلی اجلاس میں موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا اور آپ کو اس کو براہ راست دکھایا بھی جائے گا اور سنوایا بھی جائے گا. اس وقت آپ قومی اسمبلی سے براہ راست مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ بجٹ اجلاس سے پہلے ایم کیو ایم کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا, پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا. پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا
اسی حوالے سے مزید تازہ ترین تفصیلات جان لیتے ہیں رضوان عباسی سے۔ رضوان عباسی بتائیے گا آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری کو بھی منا لیا گیا ہے، مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ رضوان عباسی آپ سن پا رہے ہیں؟ رضوان عباسی سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے، آپ ناظر دیکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینیٹر محمد اورنگزیب، منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو، سینیٹر محمد اورنگزیب, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 26-27. Aurangzeb Sahab. Aurangzeb Sahab. Aurangzeb Sahab, kindly present the budget. نے وہ لگانا ہے میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس معزز ایوان کے سامنے ہماری حکومت کا تیسرا بجٹ برائے مالی سال 2026-27 پیش کر رہا ہوں۔ میں اتحادی جماعتوں کی قیادت خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مکسی صاحب کی رہنمائی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک ایسے موقع پہ پیش کیا جا رہا ہے جب پاکستان اپنے عوام اور دنیا کی نظر میں ایک ایسی ملک کی حیثیت حاصل کر چکا ہے جس کی آواز سنی جاتی ہے اور جس کی دوستی کی خواہش کی جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ تبدیلی اتفاقاً نہیں آئی۔ اس کا آغاز گزشتہ برس مئی میں جب ہوا، جب بھارتی جارحیت کو پاکستان کی جانب سے ایسا جواب ملا کہ پوری دنیا کو نوٹس لینا پڑا۔ ہماری مسلح افواج نے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں امن کی بات کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ کامیابی دہائیوں کی پیشورانہ تربیت اور تیاری کی نتیجہ تھی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آج دنیا پاکستانی دفاعی قوت کی معترف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری فضاؤں کا تحفظ کرنے والے فائٹر جیٹس کو کئی ممالک اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے پاکستان سے رابطے میں ہیں۔ ہماری دفاعی صنعت قیمتی زرہ مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مضبوط دفاع نہ صرف ہماری سالمیت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اسپیکر، اس دفاعی قوت نے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں ہماری اسٹریٹجک پارٹنر نئے سرے سے ترتیب دیا ہے۔
میں خصوصی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایمان اور بھائی چارے کا رشتہ پہلے سے موجود تھا، تاہم اس باضابطہ دفاعی معاہدے کی وجہ سے خادمین ٹھیک ہے، میں نہیں لگاؤں گا جی، وہ بتا دیا کریں گے۔ اشہد ان لا آپ کو بتاتے بجٹ اجلاس جاری ہے اور اس وقت ناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آذان کا وقفہ ہے، اور آپ کو بتاتے چلے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ پیش کر رہے تھے اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری ہے۔ رکن اسمبلی راجہ پرویز اشرف بھی اس اجلاس میں موجود ہے، وزیر اعظم شہباز شریف بھی اسمبلی اجلاس میں موجود ہے اور اس وقت اجلاس جاری ہے، آذان کا وقفہ ہے اور آپ براہ راست مناظر قومی اسمبلی سے دیکھ سکتے ہیں اور وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی جانب سے بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی قومی اسمبلی اجلاس میں موجود ہے۔ وزیر اعظم کے آتے ہی ایوان میں شور شرابہ اور پی ٹی آئی ارکان کے جانب سے نعرے لگائے گئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری بھی قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور اس وقت سینیٹر محمد اورنگزیب کی جانب سے جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور اس وقت آپ مناظر بھی اپنی سکرین پر براہ راست قومی اسمبلی سے دیکھ سکتے ہیں۔ آذان کا وقفہ ہے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر بجٹ تقریر جو ہے وہ وزیر خزانہ جاری رکھے گے۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلے کہ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے اور ارکان اسمبلی بڑی تعداد میں اس وقت اس اجلاس میں موجود ہیں، جس کے مناظر بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں۔ جب وزیر اعظم شہباز شریف اسمبلی پہنچے تو ان کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مصافحہ کیا گیا اور اس موقع پر سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھے اور اسی حوالے سے نوید قمر بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ان سے باقاعدہ ملاقات کی گئی، اس کے بعد وہ اپنی نشست پر جا کر براجمان ہو گئے ہیں اور اس وقت وہ اسمبلی اجلاس میں موجود ہیں۔ آذان کا وقفہ ہے اور جو وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب ہے ان کی جانب سے بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دینا پڑا، ہماری مسلح افواج نے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں امن کی بات کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ کامیابی دہائیوں کی پیشورانہ طبیعت اور تیاری کا نتیجہ تھی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آج دنیا پاکستانی دفاعی قوت کی معترف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری فضاؤں کا تحفظ کرنے والے فائٹر جیٹس کو کئی ممالک اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے پاکستان سے رابطے میں ہیں۔ ہماری دفاعی صنعت قیمتی زر مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے جناب اسپیکر کہ مضبوط دفاع نہ صرف ہماری سالمیت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی دفاعی قوت نے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نقشہ نئے سرے سے ترتیب دیا ہے۔ میں خصوصی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایمان اور بھائی چارے کا رشتہ پہلے سے موجود تھا، تاہم اس باضابطہ دفاعی معاہدے کی وجہ سے خادمین حرمین شریف کے ساتھ ہمارے تعلقات اور برادرانہ رشتوں کو ایک نئی اور مستحکم بنیاد ملی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے لیے ایک بھاری اور مقدس ذمہ داری ہے جسے نبھانے کے لیے ہم پورے عزم اور یقین کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے تعلقات میں یہ اہم تبدیلی ہماری قیادت کی مرہون منت ہے، جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل اور ہماری پوری سفارتی اور عسکری قیادت یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے مہینوں میں خدائے بزرگ و برتر نے پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی دلائی ہے۔ موجودہ دور کی ایک خطرناک ترین جنگ کے دوران امریکہ اور ایران نے پاکستان پر اعتبار کرتے ہوئے اسے اپنے درمیان ایک ایماندار ثالث کے طور پر قبول کیا۔ پاکستان نے اس کردار کو بخوبی انجام دینے کے لیے انتہائی مخلص کوششیں کی ہیں جو آج بھی جاری ہیں۔ الحمدللہ ہم اسلام آباد پیس ٹاک کے ذریعے امریکہ اور ایران کو 47 سال کے بعد ایک میز پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ جلدی ایک معاہدے کے ذریعے خطے میں دیرپا امن کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے اور ابنائے حرمت سے تیل کی سپلائی پہلی کی طرح بحال کی جا سکے۔ امریکی اور ایرانی صدور نے متعدد بار
وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے بطور ثالث اہم کردار کی تعریف کی ہے۔ یہ وہ فقید المثال کامیابی ہے جس سے قوموں کی برادری میں ہمارا احترام اور وقار بڑھا ہے اور ہماری کاوشوں کو ہر سطح اور فورم پر سراہا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان نے گزشتہ چند ماہ کے دوران خطے میں امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے جو فعال، متوازن اور ذمہ دارانہ سفارتی کردار ادا کیا ہے، اس میں ہمیں اپنے عظیم اور آزمودہ ہمسایہ ملک چین کی مکمل حمایت اور ہم آہنگی حاصل رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اور مربوط امن کوششوں پر مکمل اتفاق رائے اور گہری ہم آہنگی موجود ہے۔ جناب اسپیکر، پاک چین تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ یہ دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ چین پاکستان کا سب سے اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ یہ تعلق ایک ایسی اسٹریٹجک شراکت داری کی شکل اختیار کر چکا ہے جو محض حکومتوں تک محدود نہیں بلکہ دو اقوام کے دلوں اور تقدیر سے جڑا ہوا رشتہ ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین نے اس شراکت داری کو نئی اور ٹھوس جہتیں عطا کی ہیں۔ میں اب آئل پرائسز پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، امریکہ اور ایران جنگ کے اثرات پر ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتوں میں کچھ ربع اضافہ ہوا۔ ہر گھر کے بجٹ پر نیا اور غیر متوقع دباؤ آیا۔ یہاں یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی مقامی قیمتیں عالمی منڈی کی پوری شدت کا اظہار نہیں تھیں۔ اگر حکومت اس جھٹکے کا پورا بوجھ عوام پر منتقل کر دیتی تو یہ قیمتیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے 128 ارب روپے کی عمومی سبسڈی کے ذریعے عوام کو براہ راست ریلیف دیا۔ پھر جلدی صوبائی حکومتوں کی تعاون سے، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام متعارف کروایا، جس کے ذریعے ضرورت مند افراد کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا اور ابھی بھی دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان ایک مستحکم معیشت اور معاشی بفرز کے ساتھ امریکہ ایران جنگ کے بحران میں داخل ہوا۔ اس بحران میں جہاں خطے اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں ایندھن کی قلت، پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں اور ایکسچینج ریٹ میں گراوٹ دیکھی گئی اور ہم سے بہتر وسائل کے حامل بعض ملکوں کو عالمی مالیاتی اداروں کے پاس بھی جانا پڑا، وہاں پاکستان میں حکومت کے بروقت اور مدبرانہ فیصلوں اور مضبوط معاشی بفرز کی وجہ سے ایندھن کو کوئی قلت اور ریشننگ نہ ہوئی۔ نہ پیٹرول پمپس پہ قطاریں لگیں، نہ کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا اور نہ ہی ایکسچینج ریٹ متاثر ہوا، بلکہ اس بحران کے دوران فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ریٹنگ کو مستحکم قرار دیا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس حوالے سے عوام کو پیش آنے والی مشکلات کا ادراک ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ موجودہ حکومت کا تیسرا بجٹ ہے، لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریر کے آغاز میں پچھلے 2 سالوں کے سفر کا مختصر احاطہ کرتا چلوں۔ ہم نے یہ سفر ایک مشکل مقام سے شروع کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے انتھک محنت سے بات پر قابو پایا ہے اور کئی اہم اور دور رس نتائج کی حامل معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2 درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ مالی سال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امریکہ ایران جنگ کے باوجود ہماری معاشی شرح نمو 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری بڑی صنعتوں کی پیداوار صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ اس مالی سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو 6.1% تک رہی ہے، جبکہ خدمات کے شعبے میں 4.1% شرح نمو سامنے آئی ہے۔ ایل ایس ایم اور خدمات کی شعبوں کی شرح نمو پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ الحمدللہ ہماری معیشت کا حجم $452 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو ہماری معیشت کا ایک نیا سنگ میل ہے۔
جی ڈی پی کے حجم میں اضافے کی وجہ سے ہماری فی کس آمدن پچھلے سال کے $1,751 سے بڑھ کر $1,901 ہو گئی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پالیسی ریٹ میں تاریخی کمی واقع ہوئی اور یہ شرح 22% سے کم ہو کر 11.5% پر آ گئی ہے۔ ہمارے زر معدنیات کے ذخائر میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ 3 سال قبل $4 ارب سے کم تھے اور جو اب بڑھ کر $17 ارب سے زائد ہو چکے ہیں، جو کہ تقریباً 3 مہینوں کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ ترسیلات زر بھی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ پچھلی مالی سال کے $38 ارب کے مقابلے میں اس مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں ترسیلات کا حجم $38 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھر کی ترسیلات $41 ارب سے تجاوز کر جائیں گی، جو کہ ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح ہوگی۔ اے بی آر کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح مالی سال 22-23 میں 8.5% سے بڑھ کر 10.3% تک پہنچ چکی ہے، یعنی صرف 3 سالوں میں ملکی معیشت کے تناسب سے ٹیکسوں کی شرح میں تقریباً 2% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان اقدامات کے نتائج ہمارے مالیاتی استحکام میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہمارا مالیاتی خسارہ جون 2023 میں جی ڈی پی کا 7.8% تھا، موجودہ مالی سال کے اختتام میں یہ 4% تک آ جائے گا۔ 2 سال قبل ہماری پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے 0.7% کے برابر خسارہ درپیش تھا۔ موجودہ مالی سال میں ہم پرائمری بیلنس کو 1.6% کے سرپلس تک لے آئے ہیں۔ اس طرح پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے حساب سے 2.3% کی بہتری آئی ہے۔ پچھلے مالی سال میں افراط زر کی شرح گزشتہ سال کی 23.4% سے کم ہو کر 4.5% تک آ گئی تھی۔ موجودہ سال کے دوران بھی ایران امریکہ جنگ کے باوجود بھی مہنگائی کی اوسط شرح تقریباً 7% رہنے کی توقع ہے، جو کہ موجودہ مالی سال کے تخمینہ 7.5% سے کم ہے۔ حالیہ مہینوں میں افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ مشرق وسطیٰ کی کشمکش ہے۔ انشاءاللہ جنگ کے بادل چھٹے تو مہنگائی کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشی اور مالیاتی استحکام کی وجہ سے ہماری معیشت پر عالمی ترقیاتی اور مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھا ہے اور دنیا کی بڑی ریٹنگ ایجنسیز موڈیز، فچ اور S&P نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کیا، جس سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ مستحکم ہوئی۔ جناب اسپیکر، اسی اعتماد کا نتیجہ ہے کہ پاکستان 2022 کے بعد پہلی مرتبہ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ میں واپس آیا۔ 4 سال میں پاکستان نے پہلی مرتبہ $750 ملین یورو بانڈ کا کامیابی سے اجرا کیا۔ عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہماری بانڈز کی طلب مستحکم رہی۔ اس کا تسلسل ہمیں پچھلے ماہ نظر آیا جب پاکستان نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ملک کی تاریخ کا پہلا پینڈا بانڈ جاری کیا، جس کی مانگ ہماری پیشکش سے 5 گنا زیادہ۔ یہ 2.5% مارکہ پر جاری کیا گیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کے دوسرے بڑی معاشی نظام کا حصہ بن گیا۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس بہتری کے پیچھے پاکستان کے کارپوریٹ شعبے کی بہتر کارکردگی ہے۔ کارپوریٹ شعبے نے جنوری-مارچ 2026 میں پچھلے سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 22% زیادہ منافع حاصل کیا، جبکہ موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں یہ منافع 9% رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی تعداد میں پچھلے 1 سال میں 1,73,000 نئے سرمایہ کاروں کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ نئے سرمایہ کاروں میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس سال میں اب تک 11 IPOs کا اجرا ہو چکا ہے، جو کہ پچھلی 2 دہائیوں میں ایک سال میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اسی طرح SEC پہ میں 39,000 نئی کمپنیوں کا اندراج ہوا ہے۔ دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے گوگل، ویون، BYD، رامکو، علی بابا گروپ، AD پورٹس، رقمی، مشرق اور ٹرکش پیٹرولیم پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ حکومت کے قائم کردہ ٹیکنالوجی زون میں 250 سے زائد نئی کمپنیوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے اور 25,000 سے زائد ٹیک پروفیشنلز کو روزگار ملا ہے، جو نئے اور موجودہ سرمایہ کاروں کا پاکستان میں کاروباری ماحول کو بڑھاتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر،
गुज़श्ता साल इसी ऐवान में मैंने अपनी बजट तकरीर के दौरान हमने ये कौम से वादा किया था कि हम दहाइयों से इल्तवा का शिकार निजकारी का एजेंडा को अमली शक्ल देंगे। मैं आज इस ऐवान को बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि ये वादा सिर्फ वादा नहीं रहा बल्कि एक हकीकत बन चुका है। हमने फर्स्ट पेमेंट बैंक के निजकारी से आगाज़ किया और फिर 23 दिसंबर 2025 को पूरी कौम ने देखा कि इस्लामाबाद में एक शफाफ और बराह रास्त टेलीविज़न पर नशर होने वाली नीलामी के ज़रिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मजमूई तौर पर 185 अरब रुपए के इव्ज़ निजी शोबे के हवाले कर दिया गया। ये कामयाब और तारीखी निजकारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक है कि निजी शोबा ही मुल्क की पायदार मुआशी तरक्की का ज़ामिन और अलमबदार है। प्राइवेट सेक्टर इज़ गोइंग टू लीड दिस कंट्री। PIA की कामयाब निजकारी के बाद हम एक 5 साला मनसूबे पर अमल पैरा हैं जिसके तहत कई हुकूमती इदारों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। इसमें डिस्कोज, जेनकोज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और हवाई अड्डे शामिल हैं। इस सिलसिले में 3 डिस्कोज के पहले बैच की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी के नोटिस जारी हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, एक फ़ाल, मुतहर्रिक और शफाफ टैक्स इंतज़ामिया किसी भी रियासत की मुआशी खुदमुख्तारी की ज़मानत है। टैक्स की वसूली के बगैर कारोबार मुमलिकत सर अंजाम नहीं पा सकता और ना ही तरक्याती कामों के लिए वसाइल मुहैया हो सकते हैं। इसलिए FBR में जामे और वसीतर इस्लाहात जारी उसारी हैं। FBR में इस्लाहात खास तरजीह दी है। ख़ास तौर पर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए तवील मुद्दती ज़ीरो कूपन बॉन्ड का इजरा किया और शरिया असूलों के मुताबिक फाइनेंसिंग का हिस्सा बढ़ाया गया, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ बॉन्ड्स के इजरा के ज़रिए सरमाया कारी की बुनियादों को वुसअत दी है। हमारा मुकामी कर्ज का एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी 2024 में 2.8 साल था, जो अब मई 2026 में बढ़कर 3.8 साल हो गया है, जिससे इस कर्ज के रीफाइनेंसिंग रिस्क में नुमायां कमी हुई है। टेलीकॉम कंपनियों के डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए आवाम को हुकूमती बॉन्ड्स में बराह रास्त सरमाया करने के लिए मौका फराहम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले हम हफ्ते से 2 हफ्ते में इसका एक अमली प्लान भी देखेंगे और इसकी हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। इन तमाम इक़दामात का मकसद ये है कि मुल्की कर्ज आने वाले बरसों में ना सिर्फ कम हो बल्कि ज़्यादा मुतनव्वे, सस्ता और मज़ीद मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार हो। अब मैं SIFC का जिक्र करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी में फ़रोग़ का एक अहम इनेबलर बन चुका है। गुज़श्ता 1 साल SIFC ने 12 मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद मुकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मनसूबों को सहूलत फराहम की। इन इक़दामात के ठोस नताइज वाज़ेह हैं। के ज़रिए SIFC के अहम किरदार पर रोशनी डालना चाहूँगा। इनमें सबसे पहले पाकिस्तान स्टील मिल्स की 6,860 एकड़ अराजी को एक ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के तौर पर फ़ाल करना है। ये मनसूबा मुल्क में मुआशी सरगर्मी में इजाफा करेगा। थरकोल रेलवे मनसूबा पर भी SIFC की अफादियत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान रेलवेज़ और हुकूमत सिंध की मुश्तरका मालवी मुआवनत से शुरू किए गए इस मनसूबे से मुकामी तवानाई के ज़खायर को कौमी नकलो हमल के नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले का एक और बड़ा कदम वेयर हाउसिंग के शोबे को बाकायदा तौर पर सनत का दर्जा देना था। इस इक़दाम से सप्लाई चेन की लागत कम होगी और कई शोबों को फ़ायदा पहुँचेगा। जनाब स्पीकर, ये बजट एक वाज़ेह और बामकसद हिकमत अमली के तहत तरतीब दिया गया है। बजट की सबसे अहम तरजीह मुल्क में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और बरामदात को फ़रोग़ देना है। इस मकसद के लिए हम बरामदी सनतों को टैक्स मराद दे रहे हैं और एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के ज़रिए एक्सपोर्टर्स के लिए वसाइल फराहम कर रहे हैं ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स बैनुल-अक़वामी मंडियों में मज़ीद मौसर अंदाज में मुकाबला कर सकें। बरामदात में इजाफा हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करेगा, रोज़गार पैदा करे और खुशहाली का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हमने ज़राअत के फ़रोग़ और किसानों को आसान कर्जा जात की फराहमी के लिए कई इक़दामात किए हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को मज़ीद तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि मुल्क में रोज़गार की फराहमी हमारी अहम तरजीह है। इस हवाले से आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ऐसे कारोबारी माहौल की फराहमी है जिसमें निजी शोबा फले फूले, मुल्क में कारोबार को फ़रोग़ मिले
اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ ہمیں قوی امید ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر خصوصی صنعتی شعبے کے فروغ سے ملک میں روزگار کی فراہمی بہتر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کی ایک اور اہم ترجیح اگلے سال کے ٹیکسوں کے بوجھ میں اضافے کی بجائے ٹیکس کمپلائنس اور انفورسمنٹ کے ذریعے آمدن بڑھانا ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف ہم جدید انفورسمنٹ اور کمپلائنس نظام کے استعمال میں توسیع لا رہے ہیں بلکہ FBR کی تنظیم نو بھی جاری ہے، جس کی تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ جناب اسپیکر، خطے کی غیر یقینی صورتحال اور ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دفاعی شعبے کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ 26-27 میں ایک اہم ترجیح نوجوانوں کو ہنرمند بنانا اور ضروری وسائل کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ وہ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ ملک کے کم آمدنی والے طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وساطت سے وسائل کی فراہمی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دانش اسکول نیٹ ورک کو بھی توسیع دی جا رہی ہے تاکہ کوئی ذہین بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہے۔ بجٹ میں خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے لیے بھی خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے تاکہ وہاں بھی عوامی سہولیات کی فراہمی کو بہتر کیا جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ GDP کا 3.6% جبکہ پرائمری سرپلس GDP کا 2% ہوگا۔ FBR کے محصولات کا تخمینہ 15,264 ارب روپے ہے جو کہ رواں مالی سال سے 17.6% سے زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,848 ارب ہوگا۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے کچھ قومی تقاضوں کو اجتماعی طور پر پورا کرنے کے لیے ایک انتظام پر اتفاق کیا ہے جس کے مثبت اثرات انشاءاللہ ملکی سطح پر ہوں گے۔ یہ انتظام تعاون پر مبنی وفاقیت یعنی کہ کوآپریٹو فیڈرلزم کے جذبے کے تحت اور صوبائی حکومتوں کے آئینی حقوق کو متاثر کیے بغیر طے پایا ہے۔ اس انتظام کے تحت وفاقی قابل تقسیم محاصل یعنی کہ فیڈرل ڈویزیبل پول میں صوبائی حکومتوں کا حصہ بدستور 7ویں قومی مالیاتی کمیشن یعنی کہ NFC ایوارڈ کے مطابق رہے گا۔ مالی سال 26-27 کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے محصولات کی متوقع وصولی 15,264 ارب روپے ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تاہم اسٹریٹجک قومی تقاضوں کے پیش نظر وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم کے لیے کم از کم 13,350 ارب روپے کی رقم محفوظ رکھی گئی ہے۔ 13,350 ارب روپے سے 15,264 ارب روپے تک وصول ہونے والی رقم وفاقی حکومت کو پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 164 کے تحت صوبائی حکومتوں کی جانب سے گرانٹس کی صورت میں قومی اسٹریٹجک تقاضوں کی تکمیل کے لیے دستیاب ہوگی۔ یہ انتظامی مالی سال 26-27 کے لیے نافذ العمل ہوگا اور مالی سال 27-28 اور 28-29 کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی باہمی مشاورت سے اسی نوعیت کی بنیادوں پر اس کی تجدید کی جائے گی۔ جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان پہلے ہی کہہ چکے ہیں، میں دوبارہ اس کو دہرانا چاہوں گا، ہم سب صوبائی حکومتوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ they have stepped up for the national cause۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,336 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,751 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,771 روپے ارب ہے جس میں سے 8,054 ارب روپے مارکت کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ وفاق کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,000 روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے جاریہ اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر کا تخمینہ 17,495 ارب روپے ہے۔ ملکی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے دفاع کے ضمن میں 3,000 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔
सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1071 रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1169 अरब रुपये मुख्तर किए। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1091 अरब रुपये की रकम मुख्तस की जा रही है। ग्रांट्स की मदद में 2680 अरब रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेदार अजला वगैरह के लिए हैं। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपये की रकम मुख्तस की गई है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के तोसी के लिए 88 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिससे बरामदात की फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत BISP की फ्लैगशिप इनिशिएटिव की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इससे अमली जामला पहनाने के लिए कफालत प्रोग्राम को 1 मिलियन ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपये, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपये और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेदार अजला के लिए 95 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान के सामने आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम PSDP की तफसील पेश करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम हुकूमती सरमायाकारी का वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम मुल्की और गैर मुल्की वसाइल को समाजी और मुआशी तरक्की के लिए बरूए कार लाते हैं। 10 जून 2026 को मुनक़दा नेशनल इकनॉमिक कौंसिल के इजलास में माली साल 26-27 के लिए कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी गई, जिसका हुजम 3675 अरब रुपये है। इसमें वफाकी तरक्याती प्रोग्राम PSDP के लिए 1000 अरब रुपये, जुमला सूबाई तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 2224 अरब रुपये और रियासी मल्कियाती इदारों SUEs की जानिब से सरमायाकारी के लिए 451 अरब रुपये शामिल हैं। ये तकसीम 18वीं आइन तरमीम के बाद की फ़राइज़ की नई तकसीम का इकास है, जिसके तहत समाजी शोबों की ज़िम्मेदारी बड़ी हद तक सूबों को मुंतकिल हो चुकी है, जबकि वफाक ख़ास तौर पर कौमी अहमियत के स्ट्रेटिजिक मनसूबों पर तवज्जो मरकूज़ रखता है। जनाब स्पीकर, वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का 60% से ज़ायद हिस्सा कलीदी शोबों बशमूल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आबी व वसाइल और तवानाई पर मरकूज़ है, जबकि बाकी हिस्सा IT, साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सेहत और तालीम समेत दीगर अहम शोबों पर तकसीम किया गया है। ये तमाम मनसूबे उड़ान पाकिस्तान और 5 पर मुबनी नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के साथ हम आहंग हैं। अब मैं इन शोबों की तफसीलात पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, शाहराहों, रेल और बंदरगाहों की तरक्की हमारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा 365 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसमें कराची को चमन से जोड़ने वाली बलूचिस्तान की अहम तरीन शाहराह N25 पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को 2 रोया करने के लिए 100 अरब रुपये की रकम सर फहरिस्त है। इसी तरह शमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपये की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोड़ी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा, जिसके लिए 25 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। थर कोल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब रुपये रखे गए हैं। ये वो मनसूबा है जो हमारी मकामी तवानाई के ज़खायर को कौमी नकलो हमल के निज़ाम से जोड़ेगा। इसके अलावा गवादर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और चारों सूबों में ट्रांसपोर्ट के मनसूबों के लिए 93 अरब से ज़्यादा की रकम मुख्तस की गई है, ताकि पूरे मुल्क में तेज़ तर नकलो हमल के ज़राए दस्तयाब हो सके। सस्ती, काबिल एतमाद और पायदार तवानाई की फराहमी इस हुकूमत का अज़्म और मईशत की बुनियादी ज़रूरत है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में बिजली के शोबे के लिए 116.2 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसमें कलीदी हाइड्रो पावर मनसूबे जैसे डासू हाइड्रो पावर मनसूबा, तरबेला डैम की 5वीं तोसी और मोमन हाइड्रो पावर मनसूबा शामिल है। बिजली की तरसीली सलाहियत बढ़ाने के लिए
سیٹ کام اور بیٹری سٹوریج جیسے جدید نظاموں میں سرمایہ کاری کے لیے بالترتیب 10.2 ارب اور 3 ارب روپے شامل ہیں۔ صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے اسپیشل اکنامک زونز میں بجلی کی فراہمی کو ترجیح دی گئی ہے۔ صاف اور قابل تجدید توانائی کے 9 منصوبوں کے لیے وابڈا کو 50.2 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد جموں و کشمیر گلگت بلتستان میں 8 ہائیڈرو پاور منصوبوں کے لیے 13.1 ارب روپے کی خصوصی رقم مختص کی گئی ہے۔ مزید برآں وابڈا اور نیشنل گریڈ کمپنی اپنے انفرادی وسائل سے 158 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان کو پانی کے کئی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے سٹوریج کی کمی ہوتی صلاحیت اور موسمیاتی تبدیلی سے آنے والے سیلاب۔ گزشتہ سال دریاؤں میں آنے والے سیلاب نے ہماری معیشت کو 822 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ نقصان ہمیں اس شعبے میں منظم سرمایہ کاری کی فوری ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں 43 آبی منصوبوں کے لیے 103.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سب سے اہم منصوبوں میں دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 14 ارب روپے، میمن ڈیم کے لیے 22 ارب روپے، داسو ہائیڈرو پاور کے لیے 15 ارب روپے اور کراچی کے بلک واٹر سپلائی منصوبے کے 4 کے لیے 10 ارب روپے شامل ہیں۔ پاکستان کی شہری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2035 تک ہماری تقریباً نصف ملک کی آبادی شہری علاقوں میں مقیم ہوگی۔ اربن سینٹرز میں ہماری معیشت کا تقریباً 55% حصہ ہیں اور 80 لاکھ سے زائد ملازمتیں فراہم کرتے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں سسٹینیبل اربن ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ کے شعبے کے لیے 54.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس مختص رقم کے ذریعے وفاقی اور صوبائی سطح پر 1,50,000 سستے اور کلائمیٹ ریزسٹنٹ رہائشی یونٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ 10 بڑے شہروں کے لیے ڈیجیٹل ماسٹر پلانز تیار کیے جائیں گے اور شہری پانی اور صفائی کی فراہمی میں واضح بہتری لائی جائے گی۔ یہ منصوبے ان اقدامات کے علاوہ ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ ان دونوں کے امتزاج سے ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبے میں واضح اور دور رس نتائج کی حامل مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ صنعتی ترقی اور برآمدی مسابقت کی رفتار بڑھانے کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں صنعت اور تجارت کے لیے تقریباً 6.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا حصہ کراچی انڈسٹریل پارک کے بلاک 1 کی تعمیر و ترقی پر صرف ہو رہا ہے۔ کراچی، لاہور اور سیالکوٹ میں صنعتی ڈیزائننگ اور آٹومیشن کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں ڈینٹل اور سرجیکل آلات کے سپورٹ سینٹر کے ذریعے ہم اپنی برآمدی صنعتوں کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سمیڈا کے تحت ٹیکسٹائل کے شعبے میں 1000 انڈسٹریل سٹچنگ یونٹس کے دوسرے مرحلے کی توسیع ہو رہی ہے، جس سے اضافی برآمدات اور ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، عوامی صحت کی دیکھ بھال ہماری اہم قومی ترجیح ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں صحت کے منصوبوں کے لیے 25.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان میں ٹرشری ہیلتھ کیئر کی سہولیات کی توسیع، ہنگامی اور کرٹیکل کیئر کی مضبوطی، کینسر کے علاج کی سہولیات میں وسعت، بیماریوں کی نگرانی کے مربوط نظام اور تشخیصی اور ریگولیٹری ڈھانچے کی جدید کاری شامل ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور تحقیق ہماری معاشی اور سماجی نمو کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے کے لیے 46 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو 34.9 ارب کے مقابلے میں ایک قابل ذکر اضافہ ہے۔ اس میں مستحق طلباء اور طالبات کے لیے وظائف کی فراہمی، یونیورسٹی کی تحقیق کھول کی جاتی ہے میں اضافہ، پاکستان ایجوکیشن ریسرچ نیٹ ورک کی اپ گریڈیشن کے ذریعے ڈیجیٹل لرننگ کا فروغ اور اے آئی پر مبنی تعلیمی نظام کا فروغ شامل ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے علیحدہ 3.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن سے ٹیکنالوجی کی منتقلی، SMEs، قابل تجدید توانائی، الیکٹرانکس، زراعت اور صحت وغیرہ کی ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے کہ تعلیم کے مواقع معاشرے کے محروم طبقات تک پہنچنے چاہیے، اور اس ویژن کی سب سے روشن مثال دانش سکولز ہیں۔ یہ سکولز ملک بھر کی باصلاحیت
मगर वसाइल से महरूम बच्चों को आला मयार की तालीम फराहम कर रहे हैं। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में दानिश स्कूल्स के लिए तकरीबन 22 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजमूई तौर पर स्कूल और कॉलेज की तालीम के लिए 26.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें असातिज़ा की तरबियत, स्कूलों में दाखिलों की तादाद बढ़ाने, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की तोसी और डिजिटल लर्निंग का फ़रोग़ शामिल है। इसी तरह नौजवानों की हुनरमंदी और रोज़गार के लिए नैफटेक के ज़रिए वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 7.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ताकि हर पाकिस्तानी नौजवान के हाथ में वो हुनर हो जो उसे 21वीं सदी की मईशत में कदम रखने के लिए काबिल बना सके। जनाब स्पीकर, हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी और आम शहरी को उसकी दहलीज तक खिदमत पहुँचाना एक अहम तरजीह है। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में गवर्नेंस के शोबे के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो सिविल सर्विसेज, इंसाफ, पुलिस और रेगुलेटरी इस्लाहात और वफाकी और सूबाई सतह पर डिजिटल गवर्नेंस के तोसी के लिए बरूए कार लाए जाएंगे। जनाब स्पीकर, कम तरक्की याफ्ता इलाके और खित्ते हमारी खसूसी तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तून के ज़िम्मेशुदा अज़ला के लिए मजमूई तौर पर 144.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 45 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 44 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेशुदा अज़ला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म के खसूसी पैकेज के तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 5 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मैंने इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने हुकूमत के अखराजात की तरजीहात बयान कर दी हैं। अब मैं टैक्स इक़दामात का ज़िक्र करूँगा और उन तजावीज़ जो हैं उनको मैं 3 हिस्सों में पेश करना चाहूँगा। पहला हिस्सा जो मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि वो सारा जो पहला हिस्सा है वो टैक्स रिलीफ के बारे में है। फिर जो टैक्स रैशनलाइजेशन के इक़दामात हैं और बाद में FBR के न्यू ऑपरेटिंग मॉडल का मैं जिक्र करूँगा। जनाब स्पीकर, मैं अब इस ऐवान की ख़ास तौर पे तवज्जो चाहूँगा, बिकॉज़ यहाँ वो रिलीफ मेजर्स की बात हम करने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से ये कहा जा रहा था कि इस हुकूमत जो आई है, इन्होंने मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए हैं, इसको हम ग्रोथ की तरफ कैसे लेकर जाएंगे। तो ये जो अब हम बात करने जा रहे हैं रिलीफ के बारे में, और ये ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत, उनकी गाइडेंस, उनकी इंस्ट्रक्शन पे ये रिलीफ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो मैं सबसे कहूँगा कि इस पे ज़रा मुतवज्जे हों। सबसे पहले तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत सरकारी और निजी तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर आज मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% करने की तजवीज़ है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। तनख्वाह पर आयद टैक्स की शरों में कमी के अलावा हमने एक और अहम रिलीफ कदम उठाते हुए तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ये एक दरीना मुतालबा था और हुकूमत को भी इस अमर का एहसास था।
اس لیے ہم نے پچھلے بجٹ میں اس سرچارج کی شرح کو 10% سے 9% کیا اور اب اس سرچارج کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا اپنا آج وعدہ پورا کیا ہے۔ جناب اسپیکر، سپر ٹیکس کی شرح میں کمی۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے کاروبار سے 15 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک کی آمدنی کی 6 سلیبز پر عائد سپر ٹیکس، جو 1% سے لے کر 7.5% کی سطح تک تھا، اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس اقدام کا مقصد چھوٹے کاروبار اور صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے علاوہ کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ یہاں میں کہتا چلوں کہ آج جب ہم نے یہ تجاویز کیبنٹ میں پیش کی تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور کیبنٹ کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت ملی ہے کہ ہم ایکسپورٹرز پہ سپر ٹیکس کو مکمل طور پہ ختم کر دیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جائیں گے اور اس بجٹ کے دوران اس کو فنشنگ لائن کے تھرو لے کر جائیں گے۔ میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا اطلاق بینکوں، تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں اور فرٹیلائزر کمپنیوں پر موجودہ جو سرچارج ہے وہ برقرار رہے گا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت میں روزگار کے مواقع پیدا اور صنعتی کا پہیہ تیز کرنے میں کنسٹرکشن سے بڑھ کر کوئی شعبہ نہیں ہے۔ جب کنسٹرکشن کا شعبہ ترقی کرتا ہے تو سیمنٹ، لوہا، شیشہ، ٹمبر، پینٹ، سٹائلز، ہارڈ ویئر اور 40 سے زائد صنعتیں نشو و نما پاتی ہیں۔ جائیداد کی منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کو معقول بناتے ہوئے یہ خریداری پر ٹیکس 2.5% سے 1.5% کرنے کی تجویز ہے اور فروخت پر 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس اقدام سے کنسٹرکشن کی سرگرمیاں زور پکڑیں گی اور تعمیرات کا شعبہ نشو و نما پائے گا۔ ڈیجیٹل معیشت پاکستان کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا برآمدی شعبہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کل میں نے اکنامک سروے میں بھی بات کی کہ اس وقت تک $3.8 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ سروسز ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ بیفور the year is out the IT export is going to be close to $4.5 بلین۔ پاکستان کا آئی ٹی اور آئی ٹی سے متعلقہ خدمات کا شعبہ اور ہمارے فری لانسرز، سافٹ ویئر ہاؤسز اور ڈیجیٹل ایکسپورٹرز ہمارا اثاثہ ہیں۔ آئی ٹی برآمدات کی آمدنی پر 0.25% ایف ٹی آر کی رعایت 30 جون 2026 یعنی کہ ابھی کچھ دنوں میں ختم ہونے والی تھی۔ وزیر اعظم کی خاص ہدایت اور اس شعبے کی ترقی میں دلچسپی اور حکومت کی محنت سے پیدا کردہ مالی گنجائش کی بدولت اس رعایتی نظام کو مزید 3 سال کے لیے یعنی کہ 30 جون 2029 تک جاری رکھنے کی تجویز ہے۔ اس اقدام سے ہماری آئی ٹی برآمدات بڑھیں گی اور نوجوانوں کو اس شعبے کے جانب راغب ہونے کی تحریک ملے گی۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ آپ ایکسپورٹ سیکٹر ہماری معیشت کی گروتھ کی ضمانت بننے والا زر مبادلہ کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس وقت ایکسپورٹ پر ایڈوانس انکم ٹیکس اور منیمم ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر 2% ٹیکس عائد ہے، جسے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز ہے جو منیمم ٹیکس کی مد میں ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، اس وقت ملک میں بینکوں کے جاری کردہ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے بیرون ملک استعمال پر ہر ٹرانزیکشن پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس ٹیکس کی وجہ سے رقم کی منتقلی کے لیے غیر روایتی ذرائع کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے، جس کی حوصلہ شکنی کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو 0.5% کرنے کی تجویز ہے تاکہ اس معمول کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی سطح پر لایا جا سکے اور معیشت کو دستاویزی بنانے کی حکومتی کوششوں کو تقویت مل سکے۔ جناب اسپیکر،
غیر ملکی اثاثے رکھنے پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ ٹیکس غیر ملکی اثاثے ظاہر کرنے کی حوصلہ شکنی کا باعث بن رہا تھا، جو اس ٹیکس کے بنیادی مقصد کے منافی ہے۔ ظاہر کیے جانا والا اثاثہ ایک دستاویزی اثاثہ ہوتا ہے جس پر ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ اس ٹیکس کو ختم کرنے سے پاکستانیوں کو اپنے غیر ملکی مالیاتی حیثیت ریکارڈ پر لانے کی حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے کمپلائنس، ڈاکومنٹیشن اور افزائی ریونیو کا حصول ممکن ہوگا۔ جناب اسپیکر، خواتین کی صحت کے لیے ضروری اشیاء مثلاً سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں جو خواتین کی صحت، وقار اور معاشرتی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے لیے لازم ہیں۔ اس لیے سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء پر ٹیکس کے خاتمہ کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے دوسرا اقدام کنٹراسیپٹوس پر ٹیکس کے خاتمے کے حوالے سے ہے۔ پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ آبادی میں اضافہ کی رفتار تشویشناک ہے اور خاندانی منصوبہ بندی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس لیے ہم کنٹراسیپٹوس پر عائد ٹیکس مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس بجٹ میں اٹھائے جانے والے ریونیو اقدامات کا ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، ہم کئی دہائیوں سے پاکستان کی جو ہماری ریٹیلر برادری ہے، ہمارے بھائی اور بہن ہیں، ان کو دستاویزی معیشت کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ چھوٹے دکاندار اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ملازمت فراہم کرتے ہیں اور کراچی سے لے کر چترال تک ہر گلی کوچے اور بازار کی تجارتی سرگرمیوں کا اہم حصہ ہیں۔ چھوٹے دکانداروں کی اکثریت ابھی تک ٹیکس نظام سے باہر ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال ہم نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا۔ پاکستان بھر میں چھوٹے دکانداروں اور ان کے نمائندوں کے ساتھ مشاورت کی، ان کے ساتھ مل بیٹھے، ان کی باتیں سنی اور اس بھرپور مشاورت کے بعد دکاندار طبقے کے مطالبہ پر ہم نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا ہے جس میں انتظامی سہولتوں کی بجائے دکانداروں کے حقیقی خدشات کو مقدم رکھا گیا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 99B کے تحت چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ریٹ سسٹم متعارف کرنے کی تجویز ہے۔ اس سسٹم میں وہ دکاندار لا سکتے ہیں جن کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہے۔ وہ اس نظام کے تحت اپنی سالانہ سیلز کا 1% ٹیکس ادا کریں گے۔ اس ٹیکس میں وہ اپنا ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکیں گے، مگر گوشوارہ جمع کراتے وقت انہیں کم از کم 25,000 روپیہ جمع کرانا پڑے گا۔ روٹین میں کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، خریداری پر ود ہولڈنگ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اور انہیں پوس مشین رکھنے سے استثناء ہوگا۔ جو دکاندار فکس ٹیکس سسٹم کا انتخاب کرے گا اس کو سبز رنگ کی ایک تختی دی جائے گی جس پر ایک تصدیقی QR کوڈ چسپاں ہوگا جو ان دکانوں پر آویزاں ہوگی۔ اس تختی کی موجودگی میں FBR اہلکاروں کو پوچھ گچھ کے لیے دکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس اسکیم کے تحت ایک سادہ اور ایک صفحے کا ٹیکس گوشوارہ ہوگا جو اردو کے علاوہ تمام بڑی مقامی زبانوں میں دستیاب ہوگا۔ جناب اسپیکر، اسی طرح گزشتہ 7 سال سے جامع جرمانوں کی رقم کو انفلیشن کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیجیٹل انٹیگریشن کی خلاف ورزی پر بھی جرمانوں کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان اقدامات کا مقصد ریونیو بڑھانا نہیں بلکہ ان کا اصل ہدف احتساب ہے۔ یہ اقدامات اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اب ٹیکس چوری آسان نہ رہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ میں 3rd شیڈول کے دائرہ کار کو وسعت دی جا رہی ہے اور اس میں فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز کی کیٹیگری کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ملتی جلتی یا ایک جیسی اشیاء کو ان کی درجہ بندی کی بنیاد پر مختلف شرح سے ٹیکس لگایا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈر انوائسنگ اور اشیاء کی غلط درجہ بندی کا رجحان بڑھا۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اس درجہ بندی میں اشیاء کے ٹیکس ریٹس کو معقول کرنے کی تجویز ہے۔ موجودہ قانون کے تحت اگر کوئی کمپنی کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدتی ہے تو رقم کی ادائیگی کے وقت سپلائر سے ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ اب انڈیویجولز اور AOPs بھی اگر کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدیں گے تو رقم کی ادائیگی کے وقت ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کیا جائے گا کہ تاکہ تمام غیر رجسٹرڈ سپلائرز خود کو سیلز ٹیکس کے قانون میں رجسٹر کرنے کو ترجیح دیں۔ جناب اسپیکر، اب میں ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کی طرف آتا ہوں جو ہے FBR کا نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل۔ اس میں 3 بڑے جو ہیں اس کے پلرز ہیں۔ پہلا ہے دا نیشنل فیس لیس سینٹر اینڈ اسسمنٹ سسٹم۔ جناب اسپیکر،
ہم اس ماڈل کے تحت ایک نیشنل فیس لیس سینٹر بنانے جا رہے ہیں جو صوابدیدی اور غیر صوابدیدی افعال کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا۔ اس مرکز میں موجود فیس لیس ونگ کے پاس صوابدیدی اختیار یعنی کہ ڈسکریشنری پاور جیسا کہ آڈٹ، اسیسمنٹ اور کوالٹی کنٹرول ہوں گے، جبکہ فیلڈ آپریشن ونگ وچ از ویریفیکیشن، رجسٹریشن، ریکوری کا ذمہ دار ہوگا اور ان کے پاس کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہوگی۔ ان دونوں دفاتر کے درمیان بنیادی فرق سٹرکچر اور قانونی نوعیت کا ہوگا۔ یہ فرق انتظامی امور یا عارضی اقدامات سے ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب اسپیکر، مرکزی ونگ میں تمام آڈٹ اور اسیسمنٹ کی کارروائی کے دوران ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ بلائنڈ موڈ یا سنگل بلائنڈ موڈ میں آفیسر کی شناخت ٹیکس پیئر سے خفیہ رکھی جائے گی اور ڈبل بلائنڈ موڈ میں بعد ازاں ٹیکس پیئر کی شناخت بھی آفیسر سے خفیہ رکھی جائے گی۔ تمام پیغام رسانی FBR کے آئرس پورٹل کے ذریعے ہوگی۔ ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوگا۔ ایک اور خوبی یہ ہے کہ آفیسر خود کوئی کیس منتخب نہیں کر سکے گا یا کر سکے گی۔ خود کار طریقہ کار کے تحت سسٹم رسک کور کی بنیاد پر کوئی کیس آفیسر کو تجویز کرے گا یعنی کہ اسے اسائن کرے گا۔ آڈٹ صرف ڈیٹا کی بنیاد پر ہوگا۔ اس طرح کا فیس لیس نظام پچھلے 1.5 سال سے FBR کے کسٹم ونگ میں آزمایا جا چکا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف امپورٹرز کو سہولت مزید ہوئی ہے بلکہ کسٹم حکام سے منسوب کرپشن میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں بھی اس اقدام سے کرپشن میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ جناب اسپیکر، سب سے اہم تبدیلی صرف پہچان خفیہ رکھنا نہیں بلکہ طریقہ کار میں بھی اختیارات کو الگ کرنا ہے۔ سسٹم کیس خود منتخب کرے گا، ایک علیحدہ آڈٹ یونٹ اس کا معائنہ کرے گا۔ کوالٹی کنٹرول یونٹ جو آڈیٹر سے بالکل الگ ہوگا ہر آرڈر کے ایشو ہونے سے پہلے اس کا معائنہ کرے گا۔ ٹیکس ڈیمانڈ بالکل مختلف اسیسمنٹ فنکشن کی ذمہ داری ہوگی۔ ریکوری کے معاملات ایک اور حصہ دیکھے گا۔ اس پوری چین میں کوئی ایک افسر کسی کیس پر شروع سے آخر تک اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ صرف انتظامی تبدیلی نہیں ہے بلکہ کرپشن کو ختم کرنے میں یہ اہم سنگ میل ثابت ہوگی اور یہی وہ تبدیلی ہے جو پاکستان کے ٹیکس کے معاملات کو مزید شفاف اور سہل بنائے گی۔ دوسرا اس کا جو پلر ہے جناب اسپیکر، الگوریتمک سیٹلمنٹ میکنزم اینڈ سینٹرل ڈیٹا ہب۔ یہ سب لوگ بات کرتے ہیں AI led discussion and this is how we are going to get AI embedded into our taxation system and get the benefits out of AI led discussion۔ جناب اسپیکر، ہم ایک خود کار میکنزم متعارف کروا رہے ہیں جس میں ٹیکس پیئر کے اندراج کردہ ڈیٹا اور FBR کے پاس مختلف ذرائع سے موجود ڈیٹا میں سکم کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس اقدام سے روایتی آڈٹ کے طریقہ کار میں ہونے والے اخراجات، تاخیر اور پریشانی کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی سسٹم میں کوئی سکم نظر آئے گا، ٹیکس پیئر کی گزشتہ ہسٹری کی بنیاد پر سکم کی نوعیت کے لحاظ سے اور کارروائی کے مرحلہ کے اعتبار سے سسٹم سیٹلمنٹ آفر طے کرے گا اور ٹیکس پیئر کو آئرس پورٹل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ جو ٹیکس پیئر اس آفر کو قبول کرے گا، اپنے گوشوارہ درست کر لے گا اور سیٹلمنٹ کی رقم جمع کرا دے گا، اس کی کارروائی مکمل تصور ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اضافی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ کوئی انسانی مداخلت یعنی نو ہیومن انٹرونشن اور یہ طریقہ کار ٹیکس پیئر اور ریونیو دونوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ The third thing is the third party data and taxpayer outreach۔ اس کے ساتھ تھرڈ پارٹیز اور FBR کے سینٹرل ڈیٹا کے ساتھ ٹرانزیکشن کا ڈیٹا شیئر کرتی رہیں گی۔ یہ ڈیٹا افسران کی نگرانی میں مکمل طور پر ڈیجیٹل سسٹم میں پروسیس ہوگا۔ جائیداد کی رجسٹری کا ڈیٹا، گاڑیوں کے رجسٹریشن کا ڈیٹا، بینک ڈیٹا، یوٹیلیٹی ریکارڈ کو یکجا کر کے ٹیکس پیئرز رسک پروفائل تیار کرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ FBR کو یہ اندازہ لگانے کی یہ اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اپنا گوشوارہ درست جمع نہیں کرا رہا ہے۔ اسے کسی خفیہ معلومات یا شکایت یا موقع پر معائنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ڈیٹا میں کیا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت بہت سی صنعتی شعبوں میں ریئل ٹائم پروڈکشن مانیٹرنگ پروگرام فعال ہے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔
ہر اس شعبے کو پروڈکشن مانیٹری کے تحت لایا گیا ہے جس کی ریونیو پوٹینشیل کو صحیح طور پر جانچا جا سکتا ہے اور جس کی غلط بیانی کی نشاندہی کرنا اور اسے ٹھیک کرنا ممکن ہو۔ ڈیجیٹل انوائسنگ نیٹ ورک پہ بھی پوری سپلائی چین میں ایسی شفافیت کا باعث بن رہا ہے جو اس سے پہلے ٹیکس سسٹم میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ آئندہ سال میں ان دونوں پروگراموں کا دائرہ کار مزید شعبوں تک وسیع کیا جائے گا۔ یہ اقدامات بنیادی اہمیت کے حامل اور کارآمد ہیں جن پر پائیدار اضافے کا انحصار ہے۔ جناب اسپیکر، سیلز ٹیکس کے اصلاحی اقدامات کے پس منظر میں بھی یہی اصول کار فرما ہیں جو انکم ٹیکس اصلاحات میں اپنائے گئے ہیں۔ اب میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اقدامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اقدام جعل سازی کے خلاف ہے۔ ہم پیٹرولیم بیسڈ سالونٹس جن میں سفید اسپرٹ، پیٹرولیم نیفتا اور منرل ٹاپین آئل شامل ہیں اسے 80 روپے فی لیٹر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ یہ اشیاء پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے دائرے سے باہر آتی ہیں لیکن انہیں تیل میں ملاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملاوٹ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں صارفین کی گاڑیاں اور مشینری خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے تیل کی مصنوعی فروخت کرنے والے دیانتدار تاجروں کو ایسے بددیانت تاجروں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جو ملاوٹ شدہ تیل فروخت کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا اقدام معاشی بوجھ کی تقسیم سے متعلق ہے۔ ہم درآمد کرنے والی جو گاڑیاں ہیں، جو گاڑیاں درآمد ہوتی ہیں اس میں 2000 سی سی سے بڑی اور 3000 سی سی تک کی ایس یو ویز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ 3000 سی سی سے بڑی گاڑیوں پہ بھی ہم ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں۔ اس ٹیکس کا اطلاق 2 کروڑ سے مہنگی لگژری ای وی پر بھی ہوگا۔ اس کے جو ایگزیکٹ ریٹس ہیں وہ ہم بعد میں اس کو اناؤنس کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس ضمن میں ایک اور ریلیف میجر کے تحت بزنس کلاس میں غیر ملکی سفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ مراعات یافتہ طبقہ کے لیے کوئی رعایت نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ پاکستان اپنا معیشت کو درکار سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے ایک پرکشش ملک بن سکے جو ہماری اقتصادی پالیسی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، آٹو سیکٹر ہماری معیشت کے اہم شعبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اہم شعبے کی ترقی کے لیے گزشتہ ایک دہائی میں ترقیاتی پالیسی متعارف کروائی گئی جس سے صنعت کو فروغ ملا اور ملک میں وہی ایم اسمبلرز کی تعداد بڑھ کر 118 ہو گئی۔ ان میں ٹریکٹرز، موٹر سائیکل، مسافر گاڑیاں اور کمرشل گاڑیوں کے مینوفیکچر شامل ہیں۔ نئی مینوفیکچرنگ پلانٹس اور جدید ٹیکنالوجیز میں نمایاں سرمایہ کاری ہوئی ہے جس سے اس شعبے میں مسابقت بڑھی ہے اور شعبے میں ماڈرنائزیشن ہوئی ہے۔ اس وقت ایک نئی آٹو سیکٹر پالیسی وزیر اعظم پاکستان کی تشکیل کردہ کمیٹی کے زیر غور ہے جس کی تفصیلات وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ البتہ میں اس چیز کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک موٹر سائیکلز، رکشوں، گاڑیوں اور بسوں پر موجودہ رعایتی نظام اگلے سال بھی برقرار رہے گا۔ اس سلسلے میں درآمد کیے جانے والے الیکٹرک ٹرکوں پر بھی 1% سیلز ٹیکس کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ تاہم حکومت کی کوشش ہے کہ ان سہولیات سے انتہائی مہنگی الیکٹرک گاڑیاں فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ صحت کی سہولیات کی منصفانہ فراہمی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے۔ کینسر جیسی موذی امراض کی وجہ سے پاکستانی خاندانوں پر پڑنے والی شدید مالی اور جذباتی بوجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت ایک نپی تلی اور مؤثر علاج کی سہولت متعارف کرا رہے ہیں۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت کینسر اور دیگر بیماریوں کی ادویات کی مقامی تیاری میں استعمال ہونے والے 100 سے زائد اقسام کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کر رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے جدید اور خلوصی علاج زیادہ سہل اور قابل رسائی ممکن بنانا ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ملکی کی صنعتوں کو گلوبل ویلیو چینز میں شامل کرنے اور کاروبار کرنے کی لاگت کم کرنے کے لیے پچھلے سال ایک جامع نیشنل ٹیرف پالیسی کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا۔ ٹیرف پالیسی بورڈ نے ٹیرف کے ڈھانچے کو سادہ بنانے اور تدریجی ٹیرف سسٹم کی طرف منتقلی کے حکومتی عزم کے تسلسل میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع تر مشاورت کے بعد خام مال اور متعلقہ اشیاء کی ایک بڑی تعداد پر کسٹمز ڈیوٹی، اضافی کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں نمایاں کمی کی ہے۔
ड्यूटीज़ में इस कमी की वजह से बरामदी शोबे, केमिकल सेक्टर और ख़ास तौर पे छोटे कारोबार यानी कि SMEs को इनपुट की लागत में बराह रास्त या बिल वास्ता की सूरत में रिलीफ मिलेगा। जनाब स्पीकर, ये हिकमत अलमी पाकिस्तान की इस वसी तर पॉलिसी का तसलसल है जिसका मकसद बरामदात को फ़रोग देना है ताकि मुल्क की पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो, रोज़गार के नए मौके पैदा हो सकें और सरमायाकारी में इजाफे के ज़रिए पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर मुस्तकिल बुनियादों पर गामजन हो सके। जनाब स्पीकर, महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात में इजाफा हुआ है जिसका हमें इदराक है। उसी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पे हमने उन सैलरी स्लैब्स को नीचे किया है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन इन्हीं मुश्किलात का इदराक करते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर के अख्ताम पर इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस बजट में ऐलान करदा तजावीज़ ख़ुसूसन टैक्स रिलीफ इक़दामात, एनर्जी की कीमतों में कमी और दीगर इक़दामात मईशत के कलीदी शोबों जैसे ज़राअत, मादनियात व कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI एंड टेक ड्रिवन्स जो सनतें हैं उनको फ़रोग देंगे जिससे मुआशी तरक्की का पहिया चलेगा और मुलाजमतों के मौक़े पैदा होंगे। हमने इस तरक्की के हसूल के लिए बुनियादी लवाज़मात मुहैया किए हैं। ये दीज आर ऑल इनेबलर्स टुवर्ड्स दैट जर्नी फ्राम स्टेबलाइजेशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ। हमारी मईशत फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मंडियाँ रवां हैं और दुनिया हमारे साथ सरमायाकारी और शराकत के रिश्ते इस्तवार कर रही है। ये कोई मामूली सफ़र नहीं था, ये एक मुश्किल और कठिन सफ़र था जिसे हमने कौमी जज्बे और हमारी क़ियादत की क़ुव्वत इरादी और दूरअंदेशी से तय किया। जनाब स्पीकर, मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस्तेहकाम कभी भी हमारी मंजिल नहीं थी, ये हमारे सफ़र का आगाज़ था। हमारा ये सफ़र नए यकीन और वल्वले के साथ जारी है। मुझे यकीन है कि आज के बजट इक़दामात इस सफ़र को मज़ीद तक़वियत देंगे एंड दे विल मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ। जनाब स्पीकर, तरक्की का मतलब सिर्फ इदाद व शुमार का बढ़ाना नहीं है। तरक्की का असल मतलब वो है जो हर घर के दस्तरखान तक, हर किसान के खेत तक, हर कारोबार के काउंटर तक और हर नौजवान के रोज़गार तक पहुँचे। इसीलिए इस हुकूमत का अज़्म सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि एक वसील बुनियाद, पायदार और मुनसिफाना तरक्की का हसूल है जिसके समरात मुल्क के हर इलाके और हर तबके तक यकसा तौर पर पहुँचे। ये बजट इसी जामा तरक्की के हसूल की जानब एक संजीदा कदम है। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में इस ऐवान के फ्लोर से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत को सराहना चाहता हूँ जिनकी सरपरस्ती, ज़ाती लगन और रहनुमाई में हमने मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र तय किया। मैं हमारी अस्करी क़ियादत बिलखसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी क़ियादत ने दफ़ाए वतन को नाकाबिल तस्खीर बनाया। मैं अपने सारे जो कैबिनेट कॉलीग्स हैं, DPM हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके एंड देन आई वुड ऑल्सो से कि जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका मैं बहुत ममनून हूँ जिनकी हमायत हमें हर मुश्किल मौके पर हासिल रही। मैं अपोजिशन के मोअज़्ज़ज़ अरकान जो इस वक्त मौजूद नहीं है पर उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी मुखसलाना तनकीद ने हमें मज़ीद मेहनत का जज्बा अता किया। यहाँ मैं तमाम सूबाई हुकूमतों के जज्बा ताउन और इसार को भी सराहूँगा जिनकी बदौलत हमने मुल्क के स्ट्रेटेजिक अहदाफ की तकमील की जानब बढ़ेंगे। हमारी इस तमाम तर काविश और मेहनत का मकसद यही है कि हम पाकिस्तान के अवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ और उन्हें वो तमाम सहूलतें और आसानियाँ फराहम कर सकें जिनके वो मुस्तहिक हैं। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम अल्लामा इकबाल के इस शेर पर करना चाहता हूँ जो इस कौम की रूह का अब्दी इजहार है।
نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز سے ذاتی۔ پاکستان زندہ باد۔